بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب نبی علیہ السلام تو آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں، سپارے ہیں، رکوع ہے، آیتیں ہیں، ایک ایک حرف ہے، یہ جس طرح نبی علیہ السلام نے سنے تھے بالکل اسی طرح وہی الفاظ آج ہم دہراتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے سنے، انہوں نے پھر جو آگے بتلائے اور اسی طرح آگے پورا قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے. بالکل اسی طرح حدیث شریف جو ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ حضور اسلام نے یہ فرمایا، حضور علیہ نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی اقوال اور اعمال ہیں، حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ کئی ساری حدیثیں آج بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث حضور اسلام نے اس طرح بتائی کہ وہ حدیث بتاتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، حدیث بتاتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اب جن صحابہ نے وہ حدیث سنی، وہ جب اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے تو وہ بالکل اسی طرح کرتے تھے کہ ہم نے جب حضور اسلام سے حدیث سنی تھی تو حضور اسلام نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث، تو آپ حدیث سن لیں. تو حدیث سناتے وقت وہ بھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور اسلام حدیث بتا رہے تھے تو وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، شاگردوں کو بتاتے وقت یہ بتاتے تھے کہ ہم نے حضور کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ یہ والی جو حدیث ہے وہ حضور اسلام بتاتے ہوئے یوں بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی اس طرح بیٹھ رہا ہوں، آپ بھی اس طرح بیٹھ کے سن لیں. تو یہ حضور اسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں، یہ جتنی بھی احادیث ہیں، وہ اسی حالت میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہلوائے قرآن مجید کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچائے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ نے پھر تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین، اور آج تک جس اساتذہ سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہی حدیث سنا رہے ہیں جو ہم نے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتائی تھی. تو ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو احادیث کا علم ہے یہ ہمارے پاس کس طرح پہنچا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدثنا محمد بن یوسف، ایک جو بخاری شریف کے راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جو حدیث آگے آ رہی ہے اس کی سند کچھ اس طرح ہے کہ محمد بن یوسف نے ہمیں یہ بتلایا حدثنا سفیان، کہ یوسف نے جو ہے وہ حضرت سفیان سے سنا، اور اسی طرح سفیان نے عن الاعمش، حضرت امام اعمش رحمہ اللہ سے حدیث سنی ہے، اور حضرت امام اعمش نے عن ابراہیم التیمیمی، یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے یہ امام اعمش نے حضرت ابراہیم تیمیمی سے سنا ہے، اور حضرت تیمیمی نے عن ابی، اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے، اور ان کے والد نے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہ یہ ان کے والد نے حضرت ابو ذر غفاری جو صحابی ہیں، یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے وہ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے سنی ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری نے فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں حدیث آپ کو بتلانے والا ہوں یہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنی ہے. اور اسی طرح یہ حدیث آگے احادیث ہم تک پہنچی ہے اور اس طرح ہم جو احادیث کے اسباب وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں اسی طرح ہوتی ہے، جتنی بھی روایات ہیں وہ اسی طرز پر نقل ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے اور اس نے کسی اور سے، اس نے کسی اور سے. اور آج کے زمانے سے لے کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام آج بھی محفوظ ہیں اور ان کی بنیاد میں محفوظ ہے، ان کی پوری زندگی وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، وہ بھی کیا ہے اسی طرح محفوظ ہے. اب حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر حین غربت الشمس، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسلام نے مجھے فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا اتدری این تذهب، اے ابو ذر تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، کہا کہ اس بات کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہے کہ یہ سورج اس وقت کہاں غروب ہو رہا ہے. قال فانها تذهب حتی تسجد تحت العرش، کہا کہ یہ جو سورج غروب ہو رہا ہے یہ اپنے راستے سے جاتے ہوئے عرش کے نیچے جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا. اور فیستأذن فیؤذن لها، اور اسی طرح جب اگلے دن اس نے طلوع ہونا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا کہ میں آج رکوں کہ نہیں رکوں، آج دنیا میں روشنی پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں. اور فیؤذن لها، اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہو تو روزانہ اجازت مل جاتی ہے کہ آج بھی اپنی ڈیوٹی نکالو. فیوشک ان تسجد، اور اسی طرح فلا یقبل منها، ایک دن ایسا بھی آئے گا تو سورج اجازت چاہے گا کہ آج بھی مجھے لوگوں کو روشنی پہنچانے کی اجازت دی جائے تو فلا یقبل لها، کہ اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. وتستدین فلا یقبل لها، اور اسے کہا جائے گا یقال لها ارجعی من حیث جئت، جہاں سے پہلے دن تو شروع ہوا تھا، یعنی جہاں سے مغرب کی طرف سے جب وہ شروع ہوا تھا آج اسی طرف لوٹ جا. فتطلع من مغربها، تو اگلے دن مغرب سے شروع ہوگا اور وہ قیامت قائم ہو جائے گی. فذلک قوله تعالی، اسی سورج کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، کہ یہ جو سورج ہے اپنی مقررہ جو اس کا دائرہ کار ہے اسی پر گھومتا رہتا ہے. ذالک تقدیر عظیم العلیم، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت ہے اور وہ عالم ہے اور علیم بھی جاننے والا ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں
یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، احادیث ہے، احادیث کتنی مرویات ہے، یہ ہمارے پاس ایک لفظ محفوظ ہے، اور جس نے روایت کی ہے اس کے بعد جس نے روایت کی ہے اس کا نام بھی محفوظ ہے، اس کے والد کا نام بھی محفوظ ہے، اس نے کس سے سنا یہ بھی محفوظ ہے، اور اس کی جو اپنی زندگی تھی اس کے اعمال کے حساب سے اگر وہ ایسا ہے کہ بسا اوقات جو راوی روایت نقل کرتا ہے، حدیث نقل کرتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھار گالی بھی دیا کرتے تھے، تو ایسی روایات کو قبول نہیں کی جاتی تھی، ایسی روایت کو شخص سے قبول نہیں کی جاتی تھی۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ اسلام کے کتنے مضامین ہیں، قرآن مجید کتنا 30 پاروں میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ اس پر کبھی آپ کو شک نہ ہو کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ آیا ہے، جو احادیث آپ سنیں اس پر یقین کر لیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کی جتنی پوری زندگی ہے 63 سالہ وہ بھی آج بھی محفوظ ہے۔ تو یہ کبھی کبھار آپ قرآن مجید میں اور احادیث میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بدلانا کیا چاہتے ہیں، پورے اسلام کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو اس کی طرف راغب کریں، نمازوں کی طرف راغب کریں، نیکی کی طرف بلائیں، صدقہ و خیرات خود بھی کریں، ان کے ہاتھ سے بھی کروائیں، نماز جب پڑھنے آئے تو اپنی اولاد کو بھی لے آئیں، اور آہستہ آہستہ یہ نیکی کے اعمال جب آپ کرتے رہیں گے، اس میں پھر جمعے کا بھی عمل ہے، آپ جمعے کے لیے آئیں گے تو آپ کے ساتھ آ جائے گا، پہلے آ جائے گا، پہلے ثواب پائے گا۔